فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آیت اللہ حسن ابتحی کی انتہائی بہترین کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کے ساتھ۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور یہ اس کی ریکارڈنگ کا تیسرا حصہ ہے۔ ہم باب دوم تک پہنچ چکے ہیں۔ پیج نمبر ہے 44 اور ہیڈنگ کمالات انسانی کے بارے میں ان کا اعتقاد۔ ان کا اعتقاد تھا کہ انسان کمالات میں کبھی بھی رکتا نہیں۔ اس کی روح چونکہ ابد تک باقی ہے، اس لیے انسان کے کمالات بھی غیر متناہی ہونے چاہیے۔ نفس کی مخالفت اور عبادت کے نتیجے میں انسان ساری صفات و اسماء پروردگار کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کی چشم و گوش خدائے سمیع و بصیر کی مظہر ہو جاتی ہے۔ اس کی زبان خدائے کریم کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک روز شہر رے میں قصد کیا کہ گوشہ تنہائی تلاش کر کے حاج ملا آقا جان کے حضور سے استفادہ کروں۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت عبدالعظیم کے صحن کے گوشے میں حرم حضرت امام زادہ طاہر کا انتخاب کیا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی ارد گرد جمع تھے۔ ہم لوگوں کو ترقی روح اور عقل کی کیفیت کے بارے میں حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے کلمات سنا رہے تھے۔ میرا حال منقلب ہو گیا اور سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ نیند تو نہیں آئی، مگر اسی حالت میں دیکھا کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام حرم میں ایک طرف کھڑے ہیں اور جو کچھ ملا آقا جان ہم کو سنا رہے ہیں جناب ان کو اس کی تلقین کرتے جا رہے ہیں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو تو نظر نہیں پایا، مگر جہاں ان کو کھڑے دیکھا تھا حاج ملا آقا جان اسی طرف دیکھتے اور پھر ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے۔ دوبارہ جب اپنے سر کو زانوں پر رکھا تو پھر امام علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام حاج ملا آقا جان کو وہ مضامین تلقین فرما رہے ہیں اور وہ بھی انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ یہ بات بار بار نظر آئی۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی اور ہم لوگ حرم امام زادہ سے باہر آئے تو چاہا کہ اپنے مشاہدے کو حاج ملا آقا جان سے ذکر کروں، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں انہوں نے فارسی کا یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد فارسی کا شعر تحریر ہے: درپس آئینہ طوطی صفتم داشتہ از آنچہ استاد ازل گفت بگو می گویم۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے: پہلے سال کی گرمیوں میں۔ جس سال ہم ان سے متعارف ہوئے تھے، ایک گرمی کی رات چھت پر میں اور میرے دوست مرحوم شہید آقا ہاشمی نژاد اور میرے والد صاحب ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہ ہم لوگوں سے معنوی موضوعات اور روحانی درجات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک ساتھ بات روک کر آقا ہاشمی نژاد سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ فلاں کتاب میں فلاں روایت ہے، اور وہ روایت بھی بیان کی اور اس کتاب کا نام بھی لیا۔ ہم لوگ اس موضوع کو نہیں جانتے تھے، مگر خیال کیا کہ پہلے موضوعات سے اس کا ربط ہوگا۔
مگر دیکھا کہ آقا ہاشمی نژاد میں ایک تغیر پیدا ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ حاج آقا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ میں اس حدیث کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں؟ اب ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مرحوم دراصل آقا ہاشمی نژاد کے ارادے اور نیت سے واقف تھے اور ان کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ہیڈنگ ہے اسی سال۔ ایک روز مشہد میں آقا نوری کے گھر سے، جہاں حاج ملا آقا جان مہمان تھے، ہم لوگ باہر نکلے۔ آقا ہاشمی نژاد ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ انہوں نے کوئی بات آقا ہاشمی نژاد سے کہی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ، یہ کہا اور ان کی طبیعت متغیر ہو گئی۔ بعد میں جب میں نے آقا ہاشمی نژاد سے پوچھا تو انہوں نے آخر ایسی کیا بات کہی تھی کہ تمہاری حالت متغیر ہو گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری 3 حاجات تھیں جس کی میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ ان کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تیری 3 حاجات پوری ہو گئیں۔ اس سے بھی تعجب خیز بات یہ کہ چند مہینوں بعد میں نے دیکھا کہ یہ 3 حاجتیں جس طرح حاج ملا آقا جان نے کہا تھا بر آئیں، حالانکہ میری اور خود آقا ہاشمی نژاد کی نگاہ میں ان کا پورا ہونا بہت مشکل تھا۔ ایک مرتبہ قم سے میں نے حاج ملا آقا جان کو خط لکھا۔ اس میں اپنے 2 دوستوں کی سفارش کے لیے ان دونوں کی طرف سے صرف سلام لکھ دیا، یعنی میں نے لکھا کہ آقا الف سلام کہتے ہیں اور آقا بے سلام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی ان حضرات کو نہیں لکھا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ آقا الف تمہارے ہمیشہ ہمیشہ دوست رہیں گے، مگر آقا بے کی دوستی پائیدار نہیں ہے۔ اتفاق یہ کہ اس زمانے میں مسئلہ اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی آقا بے کی دوستی بہت گہری تھی اور آقا الف سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے خیال کیا کہ سمجھدار لوگ بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، مگر زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ آقا بے نے کچھ صوفیوں سے رابطہ پیدا کر لیا اور ان کے کتب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اس صورت میں قدرتی طور پر میں ان کے ساتھ دوستی جاری نہ رکھ سکا، چنانچہ ہماری رفاقت ختم ہو گئی۔ آقا الف کے ساتھ ایک غیر معمولی بات کے پیدا ہونے سے دوستی میں اضافہ ہوا اور پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئی۔ 2 سال بعد ایک روز اپنے خط کے اس جواب کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسی حیرت انگیز پیشن گوئی تھی کہ ان کا نقطۂ نگاہ ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کس قدر صحیح تھا۔ وہ کسی مجلس میں ممبر پر بیٹھتے تو اس کو قطعی پسند نہیں کرتے کہ وہاں کوئی سگریٹ پیے۔ ایک روز ایک باعظمت مجلس میں جو مرحوم آیت اللہ عظمیٰ میلانی کے گھر میں مشہد میں برپا تھی، ان سے ممبر پر جانے کو کہا گیا۔ آیت اللہ میلانی کی درخواست پر وہ زیب ممبر ہوئے۔ اپنے خطاب کے بیچ میں کہ سارے علماء ان کی علمی گفتگو سے محو تھے، یکایک رکے اور ایک کونے کی طرف نظر کی۔ پتہ چلا کہ ایک عالم دین وہاں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کے کہا، اگر انسان اپنے سارے حواس کو روحانی پہلو پر مرکوز کر دے تو بہتر طور سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وہ روح کو جسم سے کاملاً جدا سمجھتے تھے، روح کو انسان کی حقیقی شخصیت کا حامل سمجھتے تھے اور جسم کو روح کا مرکب تصور کرتے تھے۔ اگر کسی محفل میں محض کھانا پینا ہوتا اور جسم کی غذا تک نشست محدود ہوتی تو وہ اس بات پر اعتراض کرتے اور کہا کرتے کہ یہ اس جیسی بات ہے کہ سواری کا گھوڑا تمہارے گھر آئے اور تم اس کے چارے کا تو خیال کرو اور اس کی حفاظت کرو، مگر خود گھوڑے کو بھوکا رکھو اور اس کی طرف توجہ بھی نہ دو۔ یہ کیسی غلط بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محفل برپا ہو اور صرف کھانے پینے اور مادی غذا سے استفادہ کیا جائے اور بس علم و دانش کی باتیں نہ ہوں تو یہ کیسی بری بات ہوگی۔ چنانچہ وہ حضرت جہاں بھی چند آدمی جمع ہوتے اس نشست کو وعظ اور خطاب کے جلسے میں تبدیل کر دیتے۔ زیادہ تر فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان فرماتے اور کہتے، آپ علیہم السلام لوگوں کے فضائل بیان کرنے سے غذائے روحانی بھی بہم پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ خاندان عصمت کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے۔ اگر دل آگاہ کوئی رکھتا ہو تو ایک مسلمان آپ علیہم السلام لوگوں کی پیروی سے اسلامی فرائض کو انجام دینے کے طریقے سے بھی آگاہ
ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ دوسرا سال۔ وہ 4 ماہ کے لیے ہم سے جدا ہو کر زنجان روانہ ہو گئے۔ ان سے ملاقات کی لذت سے 2 سال سے بہرہ تھا۔ ان سے دوری پر صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران تعلیم کی خاطر قم گیا ہوا تھا۔ مدرسہ حجتیہ کے ایک حجرے میں مرحوم آیت اللہ حجت کے حکم پر وقتی طور سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس حجرے میں بڑے اچھے دوست پیدا کر لیے تھے۔ یہ سب تہجد گزار اور عبادت گزار تھے۔ ان کا ائمہ علیہم السلام سے توسل بھی ٹھیک ہی تھا، مگر وہ اس قدر قوی نہیں تھے کہ ان سے مجھے تسکین ملتی یا میرے ساتھ رفاقت معنوی رکھتے۔ حاج ملا آقا جان ہفتے میں ایک بار ضرور مجھے خط لکھتے اور یہ کسی حد تک میری روح کی تسکین کا باعث ہوتا۔ 1 ماہ رجب 1331 استاد کے دیدار کے لیے زنجان روانہ ہوا۔ وہاں ان سے ملاقات کر کے غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی۔ 13 دن اس چھوٹے سے مکان میں کہ جہاں وہ رہتے تھے، میں ہر روز وقت ضائع کیے بغیر ان کے کمالات سے استفادہ کرتا رہا۔ 13 رجب کی صبح کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، نماز فجر کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آج عید کا دن ہے، آؤ مصافحہ کریں۔ مصافحہ کرتے وقت میں نے عیدی کی فرمائش کر دی اور کہا کہ آپ وسیلہ بن جائیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مجھے عیدی دیں۔ کہنے لگے کہ تم تو ان کی اولاد ہو، تم کو چاہیے کہ ان سے عیدی میرے لیے حاصل کرو۔ جب میں نے دیکھا کہ تکلف کر رہی ہیں تو میں نے پھر کہا، کیا میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند ہوں یا نہیں؟ کہنے لگے کہ ضرور ہو۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ کیا ہیں؟ کہنے لگی کہ میں تمہارا نوکر ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے عیدی لے کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا، بہت خوب۔ یہ کہہ کر وہ روبہ قبلہ بیٹھ گئے اور زیارت امین اللہ پڑھنے لگے۔ میری نگاہ انہی پر تھی۔ یکایک دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغیر کسی رکاوٹ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آواز نہیں سن رہا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علی علیہ السلام ان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ جواب میں وہ بار بار کہہ رہے تھے، جی ہاں، بہت خوب، عرض کرتا ہوں، آپ کی مہربانی کا شکریہ۔ کچھ لمحے سکوت کے بعد ان کی حالت بجا ہوئی تو وہ میری طرف بڑھے اور دیکھا اور کہنے لگے، تم کو 5 چیزیں عیدی کے طور پر دی ہیں۔ چونکہ قوم میں آج کل سکونت ہے مگر مشہد کے رہنے والے ہو، اس لیے ایک عیدی قوم کے حوالے سے ہوئی اور باقی تم کو مشہد میں ملیں گی۔ ہاں، قوم کی عیدی تم کو قوم پہنچنے کے 10 روز بعد مسجد جمکران میں دیں گے۔ یہ خوش خبری سن کر میں نے ارادہ کیا کہ اسی روز یعنی 2 شنبہ کو قم روانہ ہو جاؤں، مگر انہوں نے کہا کہ تم ہفتے تک نہیں جا سکو گے، اپنے کو معطل نہ کرو۔ میں ایک طرف تو قم جلد سے جلد پہنچنا چاہ رہا تھا، دوسری طرف ان کی بات کو جانچنا بھی چاہتا تھا۔ میں ہر روز روانہ ہونے کے وسائل کی تلاش میں رہتا، مگر ہر روز قم اور تہران روانگی کے راستے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہو جاتیں۔ مختصر یہ کہ کسی دن میں قم روانہ ہونے میں کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہفتے کے دن صبح مجھ سے کہنے لگے کہ آج تم قم روانہ ہوگے۔ خود انہوں نے مجھے رخصت کیا۔ روانگی کا سامان ہو گیا، جو حقیقتاً غیر معمولی سلسلہ تھا۔ میں روانہ ہوا اور قم پہنچ گیا۔ ان کے کہنے کے مطابق خیال یہی تھا کہ قم پہنچنے کے 10 روز بعد وہ عیدی مجھ کو مل جائے گی، مگر 10 روز گزر بھی گئے اور اس کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ تو میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ مجھے دراصل زنجان سے قم واپس بھیجنا چاہتے تھے تاکہ میں مسافرت کی صحبت سے بچ جاؤں۔ یہ بھی لکھا کہ 1000 وعدہ خوبہ یکی وفا نہ کنند۔ یہ خط لکھ کر میں اس بات کو بھول گیا اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ ہر ہفتے مسجد جمکران شب گزارنے پیدل جایا کرتا تھا۔ حسب معمول 4 شنبہ یعنی بدھ کی رات مسجد جمکران کے لیے پیدل روانہ ہوا کہ ایک عجیب اتفاق رونما ہوا۔ اس رات مغرب کے قریب قم سے مسجد جمکران، جو 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور راستہ بھی ابھی پختہ نہیں بنا تھا، روانہ ہوا۔ راستے میں اندھیرے میں نامعلوم کیا کیا وحشتناک چیزیں نظر آئیں۔
اس وقت قدیمی مسجد جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنائی گئی تھی بیابان کے وسط میں موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مسجد کا ایک خادم نظر آیا جو خود بھی کچھ دیر بعد شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ میں مسجد میں اکیلا اعمال میں مشغول ہو گیا۔ یکایک ان تاریک حجاب کے پردے جو میرے دل پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھے ہٹ گئے، اور آج بھی کہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا وہ حجابات واپس نہ آئے، بلکہ مجھے ایک معنوی فضا میں جگہ دی ہوئی ہے۔ میں واپس قم آیا تو حاج ملا آقا جان کا خط آیا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ تم کو شاید یاد نہیں رہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ قم پہنچنے کے 10 روز بعد تم کو عیدی دی جائے گی۔ تم کو گمان ہوا کہ 10 روز کے اندر ہی عیدی مل جائے گی۔ تم کو شاید یاد ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم کو عیدی مسجد جمکران میں عنایت ہوگی۔ جب تک یہ خط تم کو ملے گا تمہارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تم کو عیدی دے چکے ہوں گے اور ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہو تم، وحینن لکا۔ کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان کی آمد تھی۔ مدرسے میں تعطیل ہوئی تو میں مشہد کے لیے روانہ ہو گیا کہ وہاں میرے لیے روزہ رکھنا بھی آسان تھا۔ رمضان مشہد ہی میں گزارا۔ روزوں کے بعد حاج ملا آقا جان کا ایک خط مجھے ملا کہ مشہد ہی میں کچھ دن قیام کرو۔ میں زیارت کے قصد سے کچھ روز میں مشہد پہنچ رہا ہوں۔ مشہد آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ان 4 عیدی کا جو مجھے یہاں مشہد میں ملنے والی تھیں ان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہو کہ تم کو تفصیل سے بتا دوں کہ اسی دوران تم کو عیدی مل چکی ہے مگر تم کو ان کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ چاہتے ہو کہ حرم میں چل کر بالائے سرے حضرت رضا علیہ السلام بیٹھوں اور خود جناب تم کو بتائیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت رضا علیہ السلام مجھے بتائیں۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بعد نماز مغرب و عشاء زیارت کرنا اور سرہانے کی حصے میں 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر زری کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہاں تک کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ تم کو بتا دیں۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا، خیال کیا کہ حضرت رضا علیہ السلام کو دیکھوں گا یا کم از کم ان کی آواز سنوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یک خیال آیا کہ رمضان مبارک کے دوران مجھے فلاں لطف معنوی، فلاں موضوع مادی عطا ہوئے اور 2 دوسرے اہم مسائل بھی حل ہوئے جو میری روحانی اور اجتماعی زندگی میں غیر معمولی پیش رفت کے حامل تھے، مگر ان موقع پر مجھے اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ سب کچھ محض اتفاق نہیں تھا۔ اب پیچھے نگاہ ڈالتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ 5 چیزیں جو مجھے عنایت ہوئیں میری مادی اور روحانی زندگی میں غیر معمولی اثرات کی حامل تھیں اور آج بھی ہیں۔ اس رات مجھے الہام کے معنی سمجھ آئے اور پتہ چلا کہ انسان کو الہام کس طرح ہوا کرتا ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے او من ورائی حجاب، گو کہ انسان آواز نہیں سنتا مگر خدا نے جو کچھ فرمایا اور القاء کیا اس کا قلب اس کے مطالب پر اس طور متوجہ ہو جاتا ہے جو کسی کلام کے سننے سے کہیں زیادہ قوی تر ہوتا ہے۔ اس سال مشہد میں ان کی خدمت میں بہت سے معارف اور علوم اعتقادی حاصل کیے، جن میں اہم ترین پیشوایان دین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے فضائل تھے اور ان سے شناسائی تھی۔ کبھی زیارت جامعہ کا ترجمہ اور اس کی شرح کر کے اور کبھی ایسے واقعات کو بیان کر کے جو معصوم پیشوایان علیہم السلام کے معجزات اور خارق عادات باتیں انہوں نے خود مشاہدہ کی تھیں بیت حق کا مجھ تک پہنچاتے رہے۔ راتوں کو مشہد میں نئے صحن کے ایوان طلا میں بیٹھتے اور مکتب اہل بیت عصمت علیہم السلام کی باتوں کے ذریعے اور کبھی اس خاندان سے اپنے لگاؤ کے اظہار کے ذریعے درس دیتے۔ وہ مرحوم ارواح مقدسہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے معارف اور شناخت میں مختصر مگر پر مغز باتیں جانتے تھے۔
میں نے سال ہر سال آیات اور احادیث اور روایات میں تحقیقات کی، تب جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے فقروں کو تفصیل سے سمجھ سکا اور اپنے اعتقادات کا جزو بنا سکا۔ ممکن ہے اگلی کتاب میں ان باتوں کو پیش کر سکوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں 4 چیزوں پر اعتقاد، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ غلو ہے۔ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو سے مراد یہ ہے کہ اس کا معتقد ہو جائے جو ان میں موجود نہیں اور خود انہوں نے بھی اس کی نفی کی ہے۔ ان 4 چیزوں میں اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ غلو یہی کہلائے گا۔ اول یہ کہ اس بات کا معتقد ہونا کہ ان میں سے ایک یا ان کی روح خدا ہے اور ان کے علاوہ خدا کا وجود نہیں، یہ غلو ہے اور غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ اس بات کا معتقد ہوا جائے کہ ان کو خدا نے خلق نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے تھے، ان کے ازلی ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، یہ بھی غلو ہے۔ تیسرے یہ کہ اس بات کا معتقد ہوا جائے کہ خدا نے سارے کام ان کے سپرد کر دیے ہیں اور خود ایک طرف بیٹھ گیا ہے، یہ بھی غلو ہے اور غلط ہے۔ چوتھے یہ کہ مقام نبوت کو ان سے نسبت دی جائے اور ان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح انہیں پیغمبر سمجھیں، یہ بھی غلو ہے۔ ان 4 باتوں کے علاوہ ان کے حق میں ان فضیلتوں اور مقامات کمالیہ کا ذکر کریں جو عقل کے خلاف نہ ہوں مگر عقل ان کو قبول کرتی ہو۔ اس مسئلے میں میں نے سال ہر سال مطالعہ کیا، 20 قرآنی آیات اور سینکڑوں احادیث کو پڑھتا رہا، مگر حقیقت وہی تھی جو مرحوم نے بیان کی تھی۔ اگر موجودہ کتاب میں اس کی گنجائش ہوتی تو اس کی تفصیل بیان کرتا۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ اس کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی دوسری کتاب میں پیش کر سکوں۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح کسی چیز کو خداوند تعالیٰ نے بغیر اس کے سبب کے خلق نہیں کیا، اس طرح ما سوائے اللہ کو نور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام اجمعین کے وسیلے سے خلق کیا ہے۔ ان سب کی خلقت کا وسیلہ یہی نور پاک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح خدا نے فیوزات معنوی مثلاً احکام شرعی اور معارف حقہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور کوئی شخص ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی اس واسطے کے بغیر خدا سے نسبت نہیں دے سکتا، اسی طرح امور تکوینی میں موجودات عالم میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس واسطے کے بغیر ایجاد نہیں ہوئی۔ خدا نے چاہا کہ ہر چیز سے پہلے ان کی ارواح بغیر کسی واسطے کے خلق کرے، ان کے بعد ان کے انوار کے وسیلے سے ساری چیزیں ایجاد کیں۔ یہ بات مجھے نہیں بھولتی کہ ایک روز انہوں نے کہا کہ عرق چہل گیا، جو غالباً سب سے زیادہ بدمزہ دوا ہے، پی اور اس سے ایسا لطف لیا کہ جیسے شہد کھا رہے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے میرے محبوب نے چاہا کہ خلق کرے اور ان اصحاب صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ کے وسیلے سے خلق کیا، چنانچہ ہر ایسی چیز لذت بخش اور میٹھی ہے۔ کہنے لگے کہ آیت ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں جو واضح روایات آئی ہیں ان کے مطابق دست خدا چہاردہ معصومین علیہ السلام کا نور مقدس ہے، یعنی جس طرح ہم ہر اپنی قوت کے اظہار کو اپنے ہاتھوں کے وسیلے سے انجام دیتے ہیں، خدا بھی ہر کام کو تشریعاً اور تکویناً ان انوار مقدسہ کے وسیلے سے انجام دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ انسان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں سے عشق پیدا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان کے غیر معصومین فرزندوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کہنے لگے کہ ایک روز حضرت علی اکبر فرزند بزرگ سید الشہداء علیہ السلام سے متوسل ہوا۔ ان بزرگوار سے حاجت طلب کرنا چاہتا تھا کہ میرا دل ان کی محبت سے پر تھا۔ یکایک دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے سے دھواں اٹھنے لگا، جیسے قالین میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ دھواں اوپر اٹھتا گیا یہاں تک کہ انسان کے برابر ہو گیا، اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ انسان کے سر کے جیسا ایک سر نمودار ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ ایک جن ہے اور مجھ سے اس کا کوئی کام ہے۔ یکایک اس چہرے سے ایک بلند آواز
بلند ہوئی۔ آواز ایسی تھی جیسے لوہے پر لوہا مارنے کی تکلیف دہ آواز ہوتی ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں جنوں میں سے ایک بڑا جن ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے دل سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی محبت نہیں نکال سکتے، مگر صرف زبان سے یہ کہہ دو کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا تو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ تو مسلمان نہیں اور اس لیے امور معنوی میں تم میری مدد نہیں کر سکتا، اور اگر امور مادی میں سارے کرۂ ارض کا اختیار تو میرے ہاتھ میں دے دے تب بھی میں ایسی بات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اس نے ایک تیز چیخ ماری کہ میرا دل دہل گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں امامزادے دفن ہوں مگر تم ان کے رشتے اور نسبت سے واقف نہ ہو، یا حقیقتاً کوئی بھی سادات اس جگہ دفن نہ ہو مگر پھر بھی تم زیارات ضرور کرو، کیونکہ وہ جگہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کے نام سے منسوب ہے۔ دراصل ہم لوگ روح امامزادہ کی زیارت کرتے ہیں، روح امامزادے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب وہاں ان کا جسم دفن ہوا تھا اور اب تک باقی نہ رہا ہے، یا ان کا جسم دفن ہی نہیں کیا گیا تھا اس لیے موجود نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے خود مرحوم حاج ملا آقا جان کے ساتھ حضرت امامزادہ حمزہ ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہر رے میں زیارت کی تھی۔ اتفاق سے اسی سفر میں قم بھی گئے اور وہاں بھی ان امامزادے کے مرقد مطہر کی زیارت کی جو چہار مردان قم کے نام سے موسوم ہے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ حمزہ ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام یہاں دفن ہے یا شہر رے میں، آپ نے جواب دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ ہم ان کے جسد کی زیارت کے لیے نہیں آتے، نہ ان کے جسد سے حاجت چاہتے ہیں، بلکہ مقصود ان بزرگوار کی روح مقدس سے استمداد طلب کرنا ہے جو ممکن ہے دونوں جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا کاشمر یا کاشمور میں مدفون ہے، اگر موقع ہوا تو ہم وہاں جا کر بھی ان کی زیارت کریں گے۔ اتفاق یہ کہ چند سال بعد میں کاشمور گیا اور مزار کے باغ میں مرقد حضرت حمزہ ابن جعفر کی اسی نیت سے زیارت کی۔ ایسے فیوزات معنوی ان حضرت کی روح مقدس اور اس مقدس جگہ سے حاصل کیے جو بیان سے باہر ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 بھی ختم ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ باب دویم کا اختتام بھی ہو گیا ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ باب سویم شروع کریں گے اور مجالس پڑھنے کا انداز یہ ہیڈنگ ہوگی اور صفحہ ہوگا 59۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔